چترال سے آنے والی جو خبریں تھیں اور ہمارے پاس ISPR کے توسط سے یہ اطلاعات پہنچی کہ جدید اسلحے سے لیس طالبان جو ہے وہ داخل ہو چکے ہیں چترال میں، اور ان کے ساتھ جو کراس فائر ہوا ہے، جو اس میں 4 فوجی جوان جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز نے جوابی کارروائی بھی بھرپور طریقے سے کی ہے۔ احسان، یہ جب آپ سے اس سے پہلے اب تک ہم جو مختلف پروگرامز میں بات کرتے رہے، اس میں یہی کہا گیا کہ جب سے سیز فائر ختم ہوا اس کے بعد سے واقعات کے اندر یہ جو اضافہ دیکھنے میں آیا، نوٹیبل اضافہ دیکھنے میں آیا۔ یہ جو چترال کا معاملہ ہے، یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جو واقعات اس سے پہلے پیش آ رہے ہیں، خیبر پختونخوا سے لے کر بلوچستان میں پچھلے ایک ہفتے کے اندر بھی پیش آئے ہوئے واقعات، یہ آپ کو مختلف نظر آتا ہے؟ مطلب یہ زیادہ ایک ان یوزول اور ہوش ربا اس کو کہا جا سکتا ہے جو صورتحال چترال کے اندر بنی؟ ایگزیکٹلی یہ اس کی کڑی ہے جو آپ نے بات کی۔ یہ جو چترال میں جو ہوا ہے، بلوچستان میں آپ نے جوب کا ذکر کیا کہ وہاں پہ ایک میجر سیکورٹی فورسز کے انسٹالیشن پہ حملہ ہوا ہے جس میں 12 سیکورٹی فورسز کے شہید ہوئے، وہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ جنوبی وزیرستان میں جو حملہ ہوتا ہے جس میں 6 سیکورٹی فورسز کے لوگ شہید، وہ بھی اسی کی کڑی ہے۔ آج یعنی بنو میں سیکورٹی فورسز کی کانوائے پہ ایک خودکش حملہ، اس کی بھی اطلاعات آ رہی ہیں، لیکن وہ اچھا ہے، اس میں کوئی کیجویلٹیز نہیں ہوئی۔ تو یہ سب اسی کی کڑی ہیں، اور جو لوگ اس کو لائٹ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں یہ یعنی بارڈر سے لوگ آ کے یہاں پہ حملہ کر کے پھر بھاگ جاتے ہیں، تو وہ لوگ یعنی ہم تو اس کو مانیٹر کر رہے ہیں۔ وہ آپ کے ساؤتھ کے پی میں ان کی پریزنس ہے، آپ پشاور میں ان کی طرف سے ہر دوسرے دن ان کی طرف سے اٹیک ہو رہے ہیں، پورے ٹرائبل جو ڈسٹرکٹس ہیں وہاں پہ اٹیکس ہو رہے ہیں۔ باجوڑ میں 60 کے قریب لوگ ایک حملے میں مارے گئے۔ بلوچستان میں وہ مسلم باغ تک وہ پہنچ گئے، وہاں پہ آپ کے جو میجر سیکیورٹی فورسز کے وہ کیمپس ہیں اس پہ حملے کر رہے ہیں۔ اور یہ سب چیزیں یعنی سٹارٹ ہو گئیں کہ یہ بلڈ اپ بنا کیسے یہاں پہ، کیونکہ آپریشن ضرب ادب کے بعد تو TTP کا صفایا ہو گیا تھا شمالی وزیرستان سے، لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ اس آپریشن کے بعد جو ایک فیز تھا جہاں پہ آپ نے اسٹیبلٹی لانی تھی، ریہیبلیٹیشن، ریکنسٹرکشن، وہ سب چیزیں کرنی تھی، وہ ہم نے کی نہیں۔ اور TTP نے اکراس دی بارڈر جا کے وہاں پہ یعنی TTP نے خود کو دوبارہ سے ری آرگنائز کیا، ہر طریقے سے گروپنگ ہوئی۔ اب بھی یعنی 40 کے قریب جو گروپس ہیں وہ TTP کا حصہ بن چکے ہیں، لیکن ابھی بھی اسلام آباد میں اس ایشو کو بڑا لائٹ لیا جا رہا ہے، اس کے اوپر وہ فوکس ہے نہیں جو ہونا چاہیے تھا۔ ایون اگر آپ گراؤنڈ پہ جو ڈپلائڈ ہیں ہمارے سیکورٹی فورسز کے لوگ، ان سے پوچھیں تو وہ خود بھی کہ اس کنفیوژن کی وجہ سے کلیئرٹی ہے نہیں نیشنل لیول پہ، اور یہاں پہ ہم سفر ہو رہے ہیں، ہمارے اوپر حملے بھی ہو رہے ہیں، یعنی اور مقامی جو لوگ ہیں ان کی طرف سے جو کنسرنز ہے، یعنی وہاں پہ آپ نے خود دیکھے ہوں گے کہ بڑے پیمانے پہ لوگ نکلے، انہوں نے پروٹیسٹ وہاں پہ کیے کہ یہ دوبارہ سے یہ معاملہ خرابی کی طرف جا رہا ہے، لیکن میرے خیال میں اسلام آباد میں اس کو سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ اور ہمیشہ سے یہ بات اس وقت یعنی آپ کے نیشنل ایجنڈے کا حصہ بنے گی جب اسلام آباد میں اس طرح کے واقعات شروع ہو جائیں، پنجاب میں یا کراچی میں خدا نخواستہ، تو وہ چیزیں ہوں گی۔ ابھی ریسنٹلی وہ ہم نے ایک سٹوری کی تھی کہ اسلام آباد میں بھی داعش خراسان نے یہاں پہ ریکروٹمنٹ شروع کی ہے، اور وہ یعنی سیکورٹی فورسز کے پاس ہے وہ بندہ جو ہماری ایجنسیاں ہیں، انہوں نے خود اس کو گرفتار کیا۔ تو یہ بلڈ اپ بن رہا ہے۔ اور چترال کا واقعہ جو ہے یہ مجھے لگ رہا ہے کہ پہلے تو یہ کہ اس طرح کے حملے ہوتے تھے کہ کبھی کبھار خودکش حملہ، IEDs اٹیکس وغیرہ، لیکن یہ جو اتنی بڑی تعداد میں ان کا گھس کے آنا، تو یہ خدشہ اب ہے کہ یہ نہ کہ فیوچر میں وہ جو خاص کر قبائلی کچھ اضلاع ہیں کہ وہاں پہ باقاعدہ دوبارہ سے یہ قبضہ کرنا نہ شروع کر دیں، جس طرح آپریشن ضرب عضب سے پہلے ان کے شمالی وزیرستان پہ بھی ان لوگوں کے کچھ علاقوں پہ قبضہ تھا، جنوبی وزیرستان میں بھی تھا، سوات پورا ملکنڈ ڈویژن ایک موقع پہ انہوں نے قبضے میں تقریباً لیا تھا، جو آپریشن کے نتیجے میں وہ خالی کرانا پڑا۔ تو یہ جو چترال کا حملہ ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ فیوچر اسٹریٹجی لگ سکتی ہے TTP کی کہ وہ علاقوں پہ قبضہ کرنا شروع کر دیں۔ کسی بھی طور پر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک معمول کے مطابق یہ کارروائی نہیں ہے؟